کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی شادی رکھ دی ہے، حضور میری مدد فرمائیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے اب وہ آ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، میرے محبوب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دریا بہا دیے ہیں، لیکن حضور کس کی طرف بھیج رہے ہیں؟ بولو تو صحیح یار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ فرمایا جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ شخص گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب گھر پہنچا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملازموں کو ڈانٹ رہے تھے، تھوڑا سا سختی کر رہے تھے کہ آج تم نے آٹے کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ آٹے کے اندر نمک اگر تھوڑا کم ڈالا ہوتا تو وہ کل ہمارا استعمال میں آ جاتا۔ زیادہ ڈال دیا نمک، اگر وہ تھوڑا کم ڈال لیتے تو ہمارا کل جو ہے وہ بچت ہو جاتی اور کل ہم ڈال لیتے۔ وہ شخص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جاؤ عثمان سے جو ہے وہ جا کر کہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، اور جا کر وہاں سے جا کر جتنا چاہیے پیسے لے لو۔ اب اس شخص نے جب یہ سنا کہ یار یہ عثمان کے پاس حضور نے بھیجا ہے، جو شخص آٹے میں نمک تھوڑا سا زیادہ ڈال گیا ہے وہ اپنے غلاموں کو ڈانٹ رہا ہے کہ بھائی تھوڑا ڈال دینا تھا، باقی جو نمک بچا تھا کل ڈال دینا تھا، اس شخص نے میری کیا مدد کرنی ہے؟ وہ چلا گیا پھر حضور کے پاس واپس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی لے آئے ہو؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، وہ ڈانٹ رہے تھے کہ بھائی تم نے یہ جو دیا ہم جلاتے ہیں اس کی بتی جو ہے وہ تھوڑی سی کم کر دینی تھی جی، زیادہ جو ہے وہ تیل ختم، اب کتنا تیل ختم ہوتا ہوگا جی؟ فرمایا یہ تیل ختم ہو جائے گا اور پھر کل پھر اور ڈالنا پڑے گا جی، تھوڑا کرنا تھا تیل۔ اس شخص کے بارے میں پھر دل میں خیال ہے کہ یار جو نمک کے لیے جو ہے وہ اپنے غلاموں کو ڈانٹ رہا ہے، دوسرا پھر جو ہے وہ جو تیل کے لیے جناب یہ بتی تھوڑی کرنی تھی اس کی۔ پھر حضور کے پاس آ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اب جو میں گیا ہوں نا پھر میرا دل نہیں گیا، میں کیسے اس شخص سے مانگوں جو شخص جو ہے وہ ایک دیے کے اندر تیل کے لیے جو ہے وہ ڈانٹ رہا ہے اپنے غلاموں کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ عثمان کے پاس۔ حضور بھی جانتے تھے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ شخص تیسری بار جو ہے وہ حضرت عثمان کے پاس آیا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ کوئی یہ شخص تیسری بار آیا، کوئی معاملہ تو ہے۔ کہنے لگے فرمایا کہاں آپ نے؟ فرمایا بھائی بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ بیٹی کی شادی رکھ لی ہے، پیسے ہے کوئی نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، حضور کا غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے اس لیے چکر لگا رہے ہو؟ فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ۔ فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ۔ جہاں رکھے ہوتے تھے نا دینار درہم وغیرہ رکھے ہوتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر جو ہے وہ دروازہ کھول دیا۔ فرمایا جتنا تمہارا دل چاہتا ہے، جتنی تمہیں رقم چاہیے ہوتی ہو، اس شخص کو 3000 چاہیے تھے، آپ نے فرمایا 6000، جتنے تمہارا دل چاہتا ہے وہ سارے لے جاؤ جتنا۔ اب شخص جتنی اس کو ضرورت تھی، بھیجا بھی تو حضور نے تھا جی، جب اس کو جتنی ضرورت تھی اس نے پیسے اٹھا لیے۔ اب پیسے اٹھا کر دینار اٹھا کر کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اے عثمان مجھے ایک بات تو بتاؤ، مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب تم ایک نمک تھوڑا سا زیادہ ڈل گیا اپنے غلاموں پہ اتنا ڈانٹ رہے ہو، دوسرا بار میں آیا تو آپ جو ہے وہ تیل کے لیے اتنا ڈانٹ رہے تھے، پھر میں نے تو یہ سوچا کہ عثمان کچھ بھی نہیں دے گا، اور پھر میرے لیے اتنا رحم کیوں آپ کے لیے کہ سارا کچھ لے جاؤں میں اٹھا کر؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں اللہ تعالیٰ دولت دے تو پھر عثمان غنی جیسی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں آپ نے جو دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے، فرمایا جو دیا جو جس کے اندر چراغ ہے وہ میرے گھر کی بات ہے، وہ میرے غلاموں کی بات ہے، اور میرے گھر کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ میرے ہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے اس کا کوئی حساب
جس چیز کا حساب دینا ہے اس کو حساب کے ساتھ خرچ کر رہا ہوں، جس چیز کا کوئی حساب نہیں ہے فرمایا اسے بے حساب خرچ کر رہا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔